मुज़फ़्फ़र, तुमको मालूम है कि पॉलिसी कितनी सख्त हो गई है। मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं कराची या इस्लामाबाद के लिए ट्राई कर सकता हूँ। सर नहीं, अभी बहुत मुश्किल से यहाँ थोड़ा सा दिल लगा है, वहाँ फिर जाकर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, लेकिन सर आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब फिर शाकिर ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि भाभी, मुज़फ़्फ़र आपको आउटिंग पर भी ले गए हैं या नहीं? नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। क्वेटा में तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था और बड़ों से इजाज़त लेना पड़ती थी। यहाँ तो फिर भी कभी कभी मुज़फ़्फ़र मुझे कहीं ना कहीं ले जाते हैं। मैं अब काफ़ी हद तक खुद को ईज़ी फ़ील कर रही थी, लेकिन शाकिर की नज़रें अब भी मुझे मेरे जिस्म के अंदर झांकती हुई महसूस हुई थी। लेकिन भाभी, ये लाहौर है और यहाँ खुद को एडजस्ट करने के लिए यहाँ के माहौल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई। खाने के दौरान मुज़फ़्फ़र और शाकिर बातें करते रहे और मैं खामोशी से बैठी थोड़ा बहुत खाती रही। खाना बहुत लजीज था। खाने के बाद हम फिर कमरे में आ बैठे, जहाँ आकर शाकिर ने कहा कि अब खाना तो खा लिया है, आज चाय भाभी के हाथ की पियेंगे। मुज़फ़्फ़र ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि रोज़ीना, तुम चाय बना लाओ। मैं ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई और शाकिर मेरी रहनुमाई करते हुए किचन तक ले आया और मुझे दूध, चाय और चीनी देकर खुद कमरे में जा बैठा। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो दोनों कहके लगा रहे थे। वाह, चाय तो बहुत मज़ेदार है। शाकिर ने पहला घूंट लेते ही बोल दिया। हाँ भाई, हमारी बेगम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन हमारे रवायती खाने शायद आप पंजाबी लोग पसंद ना करें। मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया। नहीं यार, तुमने कभी दावत ही नहीं दी, हम कैसे खा सकते हैं भाभी के हाथ के पके खाने। वैसे मुझे अफ़गानी खाने बहुत पसंद है। नहीं सर, आप जब दिल चाहे आ जाएं। ठीक है, किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन सर आने से 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा। ठीक है। मुज़फ़्फ़र और शाकिर दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इस दौरान शाकिर कभी कभी मुझे भी मुखातिब कर लेता, जबकि मैं सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती, जबकि शाकिर बार बार घूर रहा था। बातों बातों में शाकिर के 4 बज गए। अब मुज़फ़्फ़र ने शाकिर से इजाज़त ली तो शाकिर अंदर से 2 पैकेट उठा कर लाया और मुझे थमा दिए और कहा कि भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आप पहली बार मेरे घर आई हैं, जल्दी में बाज़ार से सिर्फ यही ला सका हूँ। और मुज़फ़्फ़र, ये तुम्हारे लिए एक पैकेट। इसने मुज़फ़्फ़र के हाथ में दे दिया। सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? मुज़फ़्फ़र ने पैकेट पकड़ते हुए कहा। नहीं नहीं यार, आप लोग पहली बार मेरे घर आए हो, फिर मालूम नहीं ज़िंदगी कहाँ ले जाए। इसके बाद शाकिर हमको घर तक छोड़ने आया और घर के दरवाजे तक छोड़कर खुद चला गया। घर आकर मैंने मुज़फ़्फ़र से कहा कि मैं आइंदा कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। तुमने देखा तुम्हारा बॉस मुझे किस तरह घूर रहा था। लेकिन मुज़फ़्फ़र ने कहा कि शाकिर ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है। दफ्तर में मुझे कभी कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसके मोहताज हूँ और तुमको खामखा ही ऐसा महसूस हो रहा है। कि उसके बाद मुज़फ़्फ़र ने तीनों पैकेट खुद ही खोल दिए। 2 पैकेट्स में हम दोनों के सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए ज्वेलरी थी, काफ़ी महंगी मालूम होती थी। मुज़फ़्फ़र ने देखकर कपड़ों और ज्वेलरी की तारीफ़ शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किस दिन शाकिर साहब को अपने घर खाने को मधु करें। मैंने कहा कि जिस दिन मर्ज़ी कर लें, मगर मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया। ना जाना, तुम्हारी मर्ज़ी, अगले एतवार को ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है। मुज़फ़्फ़र जुम्मा के दिन गोश्त और कुछ फ्रूट वगैरह घर ले आए और कहा कि परसों शाकिर साहब आ रहे हैं और तुम अच्छा सा खाना पका देना। एतवार के रोज़ सुबह ही मैंने भुना गोश्त, रोस्ट और शोरबा रवायती खाने तैयार करना शुरू कर दिए। 12 बजे के करीब शाकिर हमारे घर आ धमका। मैं रवायती चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भिजवा दिया। इसे पीने के बाद खाना भी भिजवा दिया। शाकिर साहब 3 बजे के करीब घर से चले गए और इसके बाद मुज़फ़्फ़र अंदर आए और कहने लगे कि तुम बैठक में क्यों नहीं आई? मैंने कहा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। कहने लगे शाकिर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई और काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। इसके बाद रोज़ ही मुज़फ़्फ़र घर आकर शाकिर साहब के गुण ही गाते रहते और रूटीन में दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 माह बाद मुज़फ़्फ़र ने मुझे कहा कि आज शाकिर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि उनके लिए अफ़गानी खाने बनवाना चाहते हैं। मैं तुमको अगले हफ्ते को उनके घर ले चलूँगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे जैसा मैं कहता हूँ
کرو، شاکر صاحب کے ساتھ میرا تعلق بھائیوں کی طرح ہو چکا ہے اور تم بھی ان کو اجنبی نہ سمجھا کرو۔ خیر، میں ہفتے کے روز صبح مظفر کے ساتھ شاکر کے گھر چلی گئی۔ شاکر گھر میں ہی موجود تھا۔ مجھے کچن میں چیزیں دے کر خود دونوں گاڑی پر بیٹھ کر دفتر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت مظفر کا فون آیا۔ انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور مجھے افغانی ڈشز اچھی طرح تیار کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ 1:30 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا اور شاکر آ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بھابھی، جیسا کھانا آپ نے گھر میں کھلایا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ان کے پیچھے دیکھنے لگی کہ مظفر بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، مگر وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے ان سے مظفر کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ میں تو کسی دفتری کام کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، سوچا گھر چکر لگا لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، معلوم کر لوں۔ مظفر ابھی دفتر میں ہے، مجھے بھی جانا ہے، شام کو اکٹھے ہی آ جائیں گے۔ اور ہاں بھابھی، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، اگر کوئی ڈش تیار ہو گئی ہو تو مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ یہ کہہ کر شاکر نے نوکر کو بازار سے کولڈ ڈرنک لانے کے لیے بھیج دیا اور خود کچن کے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس دوران میرے ہاتھ سے پلیٹ بھی گرنے لگی، لیکن میں سنبھل گئی۔ میں نے پلیٹ میں روسٹ کا ایک پیس رکھ کر ان کو دے دیا تو یہیں پر ہی کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ واہ بھئی واہ بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا لذیذ کھانا، کمال ہے بھابھی، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، جادو۔ آپ جتنی خود خوبصورت ہیں، اتنے اچھے کھانے بھی تیار کرتی ہیں۔ میں پہلی بار کسی کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی اور مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے مظفر نے میری کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ شاکر نے پھر مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بھابھی، آپ کو میری طرف سے دیا ہوا سوٹ اور جویلری کیسی لگی؟ میرے خیال سے وہ آپ پر بہت سوٹ کریں گے۔ ویسے آپ جویلری کے بغیر بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ جویلری آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گی۔ میں مسلسل خاموش تھی اور اپنی تعریف سن کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ کوئی اجنبی پہلی بار اس طرح سے میرے ساتھ مخاطب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاکر چلے گئے اور شام کو مظفر کے ساتھ گھر آ گیا۔ ہم دونوں کو شاکر کا نوکر گھر ڈراپ کر کے واپس آ گیا۔ گھر جا کر میں نے سوچا کہ مظفر کو سب کچھ بتا دوں، مگر معلوم نہیں کیوں خاموش رہی۔ اگلے روز شاکر کا فون آیا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد مظفر نے فون مجھے دے دیا اور دوسری طرف شاکر تھا۔ بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا، میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ میرے دوست UK سے آئے ہوئے تھے، بہت سی تعریفیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اب اکثر شاکر کا فون آ جاتا اور مظفر مجھے فون تھما دیتا۔ میں مجبوراً تھوڑی بہت بات کر کے فون بند کر دیتی۔ کئی بار وہ خود بھی مظفر کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتا، مگر میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ ہی جاؤں، مگر مظفر مجھے مجبور کرتا تو میں چلی جاتی۔ وہ اب بھی میری طرف گھورتا اور مجھے محسوس ہوتا کہ اس کی نظر بہت گندی ہے۔ ایک روز رات کو مظفر اور میں لیٹے ہوئے تھے۔ مظفر نے مجھے کہا کہ روزینہ، شاکر صاحب میرے کوئٹہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا، سمجھ نہیں آتا ان کو کیسے قائل کروں۔ روزینہ، تم یہ کام کر سکتی ہو، تم کیوں نہیں شاکر صاحب کو کہتی؟ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ تم کہہ سکتی ہو اور وہ تمہاری بات نہیں ٹالتے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مظفر نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل سے شاکر کو فون ملایا اور اسپیکر آن کر کے مجھے تھما دیا اور کہنے لگے کہ اب ان سے ابھی صرف حال چال ہی پوچھنا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون کان کو لگا لیا۔ تیسری یا چوتھی بیل پر شاکر نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا حال ہے مظفر؟ میں روزینہ بول رہی ہوں۔ جی، کیا حال ہے بھابھی؟ ٹھیک ہوں۔ کیسے مجھے فون کر لیا؟ بس ایسے ہی۔ کیا مظفر سو رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، باہر گئے ہوں گے تو آپ نے سوچا کہ مجھے فون کر لیں۔ مہربانی، میں بھی کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ کبھی اکیلے میں بات ہو، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کیا کہنا تھا آپ نے؟ بس آپ کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا اور مظفر کے سامنے میں کرنا نہیں چاہتا تھا، معلوم نہیں کیا سوچے گا۔ یہ سب باتیں مظفر بھی سن رہا تھا۔ کس بات کی تعریف؟ آپ تو ساری کی ساری تعریف کے لائق ہیں، کہاں سے شروع کروں؟ مظفر کو تو آپ کی قدر ہی نہیں ہوگی جتنی آپ خوبصورت ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ کیا؟ پوچھیں۔ مظفر تو آپ سے عمر میں بہت بڑا لگتا ہے اور اس کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔
مگر آپ تو ابھی تک جوان ہیں، کیا مظفر آپ کو سیکس میں مطمئن کر دیتا ہے؟ میں شاکر سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، فوراً فون بند کر دیا اور سوالیہ نظروں سے مظفر کی طرف دیکھنے لگی جو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سے بولا، تم دوبارہ شاکر صاحب کو فون کرو اور ان کے ساتھ ایسی ہی باتیں کرو جیسی وہ کر رہے تھے، یہ سالہ ایسے ہی کام کرے گا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ بغیرتی۔ نہیں، تم کرو، صرف فون ہی تو کرنا ہے۔ نہیں مظفر، میں نہیں کر سکتی۔ تم کو کرنا ہی ہوگا۔ اب کے بعد مظفر کا لہجہ سخت اور انداز حکمیہ تھا۔ میں نے فون دوبارہ ملایا اور اگلی طرف سے فون اٹھاتے ہی کہا، کٹ گیا تھا، مجھے معلوم تھا آپ دوبارہ کریں گی۔ جی مجھے معلوم ہے، یہ بوڑھا تم کو کیا پورا کرتا ہوگا۔ روزینہ جس دن سے تم کو دیکھا ہے دل چاہتا ہے تم کو جی بھر کے پیار کروں۔ میں نے تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تم کو اکیلے میرے گھر آنا ہوگا۔ جی میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر مظفر کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ نہیں ماریں گے، جیسے مجھے فون کر رہی ہو ویسے خود آ جائیں۔ ایسے کیسے معلوم ہوگا؟ کسی دن صبح ہی آ جائیں۔ مظفر آفس گیا ہوگا اور اس کے واپس گھر جانے سے پہلے میں آپ کو واپس ڈراپ کر دوں گا اور آپ کے بچوں کو کہہ دیں گے کہ آپ بازار گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سوچ کر کل بتا دیں، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔